سننے میں آیا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک وبا آنکھوں کی پھیل رہی ہے، آشوب چشم، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں۔ اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت میں رکھے، وہ حفاظت کرے تو پھر کوئی بھی موذی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ باقی اس سے بچنے کے لیے ایک تو دعا آتی ہے حدیث پاک میں ایک اور حوالے سے ہے، لیکن علماء نے اس کا فائدہ یہ بیان کیا کہ انسان ہر موذی چیز سے بچ جاتا ہے۔ کوئی موذی مرض، کوئی موذی انسان، کوئی موذی دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی ہوائی چیز کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ کیا وظیفہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حدیث پاک بخاری شریف میں تو یہ کلمات ہیں کہ یہ الفاظ اللہ رب العالمین کو بڑے پسند ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ جل جلالہ کو بڑے پیارے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں عمل نامہ جب تولے جائیں گے تو اس میزان میں بڑے وزنی ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت سیدی فقیہ اعظم علیہ الرحمہ کے استاد گرامی سید دیدار علی شاہ محدث الوری ثم لاہوری، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ہر روز 100 بار یہ ورد پڑھ لے، یہ تسبیح 100 بار پڑھ لے، وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہو جائے گا۔ اس دن نہ اسے کوئی موذی بیماری نقصان دے سکتی ہے، نہ کوئی موذی جانور نقصان دے سکتا ہے، نہ موذی ہوائی چیز نقصان دے سکتی ہے، نہ کوئی درندہ نقصان دے سکتا ہے، نہ اس دن اس پر جادو چل سکتا ہے۔ تو یہ آنکھوں کی بیماری بھی ایک موذی ہے نا، اس سے بھی حفاظت ہوگی۔ یہ وظیفہ بھی بڑا آسان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھی، جب یہ تسبیح کا ذکر آیا تو یہ تسبیح اگر کسی پر جادو ہو یا جادو کا شبہ ہو تو متاثر فرد یا اس کے متعلق لوگ کثرت سے یہ تسبیح پڑھیں۔ اللہ پاک کی مدد ایسی شامل ہوتی ہے، مدد اس طرح شامل ہوتی ہے کہ جادو کرنے والے حیران رہ جاتے ہیں، اے بندہ کیوں بچ گیا؟ ہم نے تو پکا انتظام کیا تھا، بچ ہی نہیں سکتا۔ تو یار جو مرضی ہے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان کو اللہ پاک غلط نہیں ہونے دیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا ہے موذی چیز سے حفاظت ہوگی۔ میرے عزیز سامعین، ایک دعا ترمذی شریف میں ہے کہ کسی مرض میں مبتلا کو دیکھ کر، مرض میں جو کوئی مبتلا ہے کسی بھی بیماری کی، اس کو مبتلا کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اس کے نتیجے میں پڑھنے والا اس بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مولانا شاہ احمد رضا خان، اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ کے دور میں ایک واقعہ ہوا، گرمیوں کے موسم میں نہ کہیں دوپہر کے وقت مطالعہ کر رہے اور بڑی گرمی لگی، تیزی سے اٹھے نہانے کے لیے، جب وہ پانی کو آن کیا، پانی کو چلایا، سر میں ادھر پانی آیا اور وہ یوں محسوس ہے جیسے آنکھ میں کوئی چیز آتی ہے۔ پانی سے ایک طرف ہو کر دیکھا تو آنکھ میں دائرہ نظر آیا، پانی اترنے کا۔ آنکھ میں پانی اترنا بیماری ہے نا، اس سے بینائی خراب ہو جاتی ہے۔ مولانا شاہ احمد رضا خان کہتے ہیں کہ کسی مریض کو جس کی آنکھ میں پانی اترا ہوا تھا دیکھ کر میں نے یہ دعا پڑھ لی جو حدیث پاک نے تعلیم دی۔ جب پہلے پانی اترے کو 16 سال گزرے، وہ ایک طبیب، ایک ڈاکٹر جرمن کا، یورپ کا کوئی آیا ہوا تھا، مولانا شاہ احمد رضا خان کے ایک مہربان تھے، انہوں نے بڑی تاکید کی نہیں دکھا لینا چاہیے، آنکھ کا معاملہ ہے۔ دکھایا تو اس نے کہا کہ جی 4 سال کے بعد آنکھ ختم ہو جائے گی، بند ہو جائے گی۔ پہلے کسی نے بتایا تھا 20 سال، اب حساب تو دونوں کا برابر ہوا۔ 16 سال پہلے بتایا
متعدد سال پہلے بتایا کہ پانی اترنے سے 20 سال بعد آنکھ بند ہوگی، 16 سال گزرنے کے بعد بتایا گیا 4 سال بعد، لیکن اس کے بعد کتنے سال ادھر کچھ بھی نہیں. آپ فرماتے تھے میں نے یہ دعا پڑھ لی. یہ دعا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا یاد کر لیجئے. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو انڈیا نے نا کوئی دھماکے کیے ایٹمی، اور بیچاروں کو بس کا روک تو نہیں نا قابو کرنا لہروں کو، اور وہ تابکاری شعاع ہوتی وہ بیچارے قابو نہ رکھ سکے. نتیجہ یہ ہوئے بیماری پھیلی انڈیا میں بھی، راجستھان وغیرہ کے علاقے میں، اور پھر اس کی لہریں پاکستان آئیں. یہاں بھی ہر آدمی کی آنکھیں خراب، ہر آدمی کی آنکھیں خراب. ہمیں جد امجد حضرت فقی اعظم علیہ الرحمٰن نے یہ دعا یاد کرائی تھی، اور ہم بس پڑھتے رہتے جتنا ہوتا. اللہ رب العالمین اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. میں نے دیکھ کر اس لیے پڑھی ہے کہ رسول اللہ کی حدیث کے کلمات میں وہ تھوڑا سا فرق بھی نہیں آنا چاہیے، مجھے صحیح بیان کرنا چاہیے.